حق آیا اور باطل بھاگا، اور باطل تو بھاگنے کی چیز تھا۔ جب انسان کو ریئلٹی، واستوکتا، حقیقت کسی چیز کی معلوم ہو جاتی ہے تو اپنے پہلے والی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، رجوع کرتا ہے، اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ، جو میں نے پہلے جو رسمیں ادا کی، بدعت کی، شرک کی، برائی کی، اس سے میں توبہ کرتا ہوں۔ جب اس کے اوپر حقیقت منکشف ہو جاتی ہے تو انسان پہلے والی باتوں سے توبہ کرتا ہے۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو بھی توبہ کرنی چاہیے۔ جو آپ ایکٹیویٹی پرفارمنس کر رہے ہو محرم کے نام کے اوپر، جو بدعت اور شرک کا ساتھ دے رہے ہو، ایک شبیہ بناتے ہو، اور ایک مشرکانہ رسم ہے، غیروں کی رسم ہے، اور اس رسم کو کوئی زیادہ دن نہیں ہوئے، کوئی 250-300 سال سے یہ رسم چلی آ رہی ہے، اور اس کو کسی بادشاہ نے انجام دیا تھا، اور آج تک یہ رسمیں، کیونکہ وہ خود جاہل تھا اور اس نے ایک نئی بدعت کو جاری کر دیا دین کے اندر، اور آج قوم اس کو ایک سیلیبریٹ کر رہی ہے، اس کو تیوہار سمجھ کر، اور اپنے نئے نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، اچھے اچھے پکوان پکائے جاتے ہیں، لالی اور پاؤڈر لگایا جاتا ہے، ڈھول اور تاشے بجائے جاتے ہیں، اس طریقے سے ایک تیوہار کی طرح اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے۔ اس دن نواسۂ رسول شہید ہوئے تھے اور ہم خوشی منا رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں کوئی موت ہوتی ہے، ہمارا بیٹا مر جاتا ہے، ہمارے ماں باپ مر جاتے ہیں، تو کیا ہم ڈھول بجائیں گے، نئے نئے کپڑے پہنیں گے، لالی اور پاؤڈر لگائیں گے، اس طریقے کی گیدرنگ کے اندر اپنی باڈی کا ایگزیبیشن کریں گے، بے حیائی کی رسم کو ہم ادا کریں گے؟ کیا اس طریقے کے تعزیے کے سامنے جھکنا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑنا، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کیا اللہ کے دربار کو چھوڑ کر، اللہ کے حضور کو چھوڑ کر کسی کے سامنے جھکنا، سرنڈر ہونا، ہاتھ جوڑنا، منتیں ماننا کیا درست ہے؟ تو دوستو، اس کے اندر ہمارے علماء کرائم بھی شامل ہوتے ہیں۔ علماء کرام نہیں، علماء کرائم۔ ایک ہوتے ہیں علماء پرائم، ایک ہوتے ہیں علماء کرائم، جس کو علماء سو کہتے ہیں، وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے داڑھی والے، بڑے بڑے معصومیت کے چہرے لیے ہوئے، کہتے ہیں آپ تو کچھ نہیں، ان کی لمبی لمبی داڑیاں ہیں، ان کا معصوم چہرہ ہے۔ داڑھی تو گرو گھنٹال کی بھی بہت بڑی تھی۔ معصومیت تو آپ کو فلمی اسٹاروں کے یہاں بھی ملے گی، چہرے پہ نور ملے گا، لیکن کیا ہم اس کو نیک عمل کہیں گے؟ تو دوستو، اس کے اندر داڑھی والے، حاجی، نمازی، غازی، مولوی سب کچھ شامل ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو شرم نہیں آتی کہ اگر ہم شامل ہوں گے تو لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل بن جائیں گے، لوگوں کے لیے ایک جواز مل جائے گا، لوگوں کے لیے ایک فتویٰ مل جائے گا کہ بڑی بڑی داڑھی والے، پڑھے لکھے آدمی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر یہ ناجائز فعل ہوتا، یہ اگر غلط ایکٹیویٹی ہوتی تو اس طریقے کی داڑھی والے اس کے اندر شامل نہیں ہوتے۔ تو دوستو، ہمیں اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، کھلم کھلا کنڈم کرنا چاہیے۔ اس کی برائی، اس کی جو بد حیائی ہے، بری فعل ہے، غلط ایکٹیویٹی ہے، اس کو پبلک کو ہمیں بتانا چاہیے۔ ہم عالموں کی رسپانسبلٹی ہے، ہماری جواب دہی ہے۔ تم ایک تھوڑے سے دنیا کے مفاد کے لیے، اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے، خود کی واہواہی کے لیے، اور اپنے ٹائم پاس کرنے کے لیے تم اس طریقے کی غلط ایکٹیویٹی کا اگر ساتھ دیتے ہو تو تمہیں مرنے کا ڈر ہونا چاہیے۔ تمہارے اوپر ایک ایسا دن آنا ہے جو آپ عالم برزخ کو فیش کرو گے، کونٹلوں کے حساب سے تمہارے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی۔ سانپ، بچھو، آگ کا وہ گھر ہے۔ جہنم جو ہے، یہ قبر کی زندگی جو ہے، یہ جہنم کے گڈھوں میں سے گڈھا ہے، یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ آپ کو وہ دن یاد کرنا چاہیے کہ ساری دنیا جب واپس لوٹ جائے گی، ہمیں دفنا دیا جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے روئیں گے دھوئیں گے، ہمارے رشتہ دار پھر بھول جائیں گے، اور طویل زندگی ہے، ہمیں پتہ نہیں کب تک اس قبر کی زندگی میں پڑا رہنا پڑے گا۔ ہم اس طریقے کی غلط ایکٹیویٹی پرفارمنس کرتے ہیں، لوگوں کے لیے جواز کا ہم ایک طریقہ بنتے ہیں، نمونہ بنتے ہیں، آئیڈیل بنتے ہیں۔ ہمیں شرم آنی چاہیے، اور آپ کو فرداً ایک ایک آدمی کو سمجھانا چاہیے اس کی برائی کے بارے کے اندر۔ تو دوستو، اسلام مذہب جو ہے وہ پرہیزگاری سکھاتا ہے، حیا شرم سکھاتا ہے۔ اس طریقے سے لاڈلی پاؤڈر لگا کر، نئے کپڑے پہن کر، نوجوانوں کی گیدرنگ اور بھیڑ کے اندر اس طریقے کی اپنی عورتوں کو شامل کرنا، بے حیائی کا ایک نمونہ دینا۔ ارے شرم و حیا کے تو پیکر تھے امام حسین علیہ السلام،
جس کے نانا کے اندر ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم اور حیا کا مادہ پایا جاتا تھا، اسی مشن کو امام حسین علیہ السلام زندہ کرنا چاہتے تھے۔ ایک جابر، ایک ظالم، ایک متشدد، ایک اتیاچاری، ایک منافق بادشاہ جن کی حکومت کئی بر اعظم کے اوپر تھی، یزید جس کا نام تھا، جس کے سامنے 72 افراد کو لے کر وہ جا رہے ہیں اور کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے، اپنے نانا جان کی شریعت کو واضح کرنے کے لیے، تسلیم کرانے کے لیے اور اسلامی حقوق بتانے کے لیے کہ ہم کسی باطل بادشاہ کے سامنے ہم جھکنے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے 72 افراد لے کر میدان کربلا کے اندر حالت سجدے کے اندر، اس کربلا کی تپتی ہوئی ریت کے اندر حالت سجدے کے اندر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ وہ ہیں امام حسین علیہ السلام۔ اس کے مشن کو دیکھیے، ان کی تحریک کو دیکھیے، ان کے قول کو دیکھیے کہ کس کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے، اپنے نانا جان کی شریعت کے تحفظ کے لیے انہوں نے اپنی جان کو پیش کر دیا۔ تو ہمیں مشن حسین کو دیکھنا چاہیے، حسین علیہ السلام کی تعلیم کو دیکھنا چاہیے۔ وہ حسین علیہ السلام جو حالت سجدے کے اندر اگر اللہ کی نبی کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ کے نبی سجدے کو ہی طویل کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں ڈاؤٹ گیا کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی کو کیا ہو گیا۔ ایک صحابی نے ہمت کر کے سر کو اٹھا کے دیکھا تو حسین علیہ السلام آپ کی پیٹھ کے اوپر سوار تھے۔ اللہ کے نبی نے سجدہ طویل کر دیا۔ جو جنت کے نوجوانوں کے سردار کہلائیں گے، جو علی شیر خدا کے فرزند ہیں، جو آمنہ کے دل کے گوشے کے ایک جگر کے ایک ٹکڑے ہیں، جو حضرت فاطمہ علیہ السلام کے سمجھو جگر کے وہ ٹکڑے ہیں، اور اپنے نانا جان کے آنکھوں کے وہ شرور ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر امام حسین علیہ السلام کو اللہ کے نبی نہیں دیکھتے تھے تو آپ گھبرا جاتے تھے کہ امام حسین کہاں گئے۔ تو دوستو، اس نے اسلام کی پرچار کے لیے، اسلام کی سر بلندی کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، کلمہ حق کو واضح کرنے کے لیے اپنی جان تک کی قربانی دے دی، اپنے خاندان تک کی قربانی دے دی، اپنے معصوم بچوں کو میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت کے اندر ذبح کرا دیا۔ یہ ہے اسلام کے خاطر قربانیاں۔ اس قربانی کے دن کو یاد کیجئے، آپ کے مشن کو یاد کیجئے۔ آج نئے کپڑے پہننے کا دن نہیں ہے، آج ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تہوار کی طرح سیلیبریشن کر رہے ہیں۔ یہ دن نہیں ہے، آج خوشیاں منانے کا، تہوار منانے کا دن نہیں ہے، نئے نئے کپڑے پہننے کا دن نہیں ہے، اچھے اچھے کھانے پکانے کا دن نہیں ہے۔ آج کے دن تو مشن حسین کو زندہ کرنے کا دن ہے۔ اگر تمہارے گھروں میں اگر کوئی اولاد مر جاتی ہے، کیا تم ڈھول بجاؤ گے؟ کیا تم تاشے بجاؤ گے؟ کیا تم نئے کپڑے پہنو گے؟ کیا اچھے اچھے پکوان پکاؤ گے؟ انصاف سے جواب دو۔ یہ تم نے شبی بنا رکھی ہے محرم کی شکل کے اندر، یہ غیروں کی رسم ہے، یہ مشرکانہ رسم ہے جس کا اسلام سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں۔ نہ تو اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں کوئی فرمایا، نہ تو کوئی صحابہ کرام کا کوئی عمل رہا، نہ کوئی تابعین کا عمل رہا، نہ کوئی نیک صلاح صالحین کا یہ عمل رہا، بلکہ یہ تو بعد کی رسم ہے۔ اور یہ رسم ایک ایسی رسم ہے جس کے سامنے لوگ جھکتے بھی ہیں، ہاتھ جوڑتے بھی ہیں، منتیں مانتے بھی ہیں، تو یہ تو ایک شرک کہلائے گا۔ اللہ وحد اللہ شریک کی دربار کو چھوڑ کر کسی شبی، کسی صنم، کسی بت کے سامنے جھکنا، یہی تو شرک ہے۔ شرک کوئی اور چڑیا کا نام نہیں ہے۔ دوستو، سوچو، سمجھو، دیکھو، بھالو، شریعت کی تعلیم کو دیکھو۔ یہ زمانہ بہت آگے بڑھ چکا ہے، یہ ماڈرنائزیشن زمانہ آ گیا، تعلیم کا دور آ گیا، شکشا کا دور آ گیا، جانکاری کا دور آ گیا، نالج کا دور آ گیا، گھر گھر اسلام پہنچ چکا ہے، لیکن پھر بھی تمہیں کوئی سمجھ نہیں ہے اسلام کی کیا یہ تعلیمات ہے۔ نواسے رسول کی شہادت کے اوپر ایسی خوشی منانی چاہیے۔ ہاں، آل رسول سے عقیدت رکھو، محبت رکھو، ان کی زندگی سے اپنی نسبت کو جوڑو، اس کی عظمت کو تسلیم کرو، آل رسول سے محبت کرو، میں اس کا تمہیں انکار نہیں کرتا، لیکن اس طریقے کی مشرکانہ رسم ادا کرنا، بھیڑ بھاڑ کے اندر عورتوں کو لے کے جانا اور اچھے اچھے کپڑے پہننا، ایگزیبیشن کرنا باڈی کا، یہ اسلام کا آبجیکٹو نہیں ہے، یہ اسلام کا مشن نہیں ہے،
یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے دوستو۔ اللہ کا ڈر تمہارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اس طریقے کی بری رسم کا کھل کر کنڈم کرو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، دین برحق کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، وضع میں ہو تم نشارہ، تمندن میں ہو تم ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ ارے تمہاری تو وہ کہانی تھی، دست دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اے باطل سے دبنے والے ہم نہیں، یہ آسماں 100 بار کر چکا ہے تو امتیاز ہمارا۔ اس طریقے کا علامہ اقبال کا شعر ہے۔ تو تمہاری تو وہ شان تھی، آندھی کی طرح اٹھتے تھے، طوفان کی طرح چھاتے تھے، اور دیکھتے دیکھتے دنیا کا نقشہ ہی پلٹ کر رکھ دیتے تھے۔ وہ ایمان کا جذبہ، وہ ایمان کی قوت، وہ ایمان کی حرارت، وہ ایمان کی غیرت تمہارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے۔ تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں، تمہارے ضمیر جو ہیں مر چکے ہیں، تب تم اس طریقے کی ایکٹیویٹی کرتے ہو، مشرکانہ فعل کی سپورٹ کرتے ہو، اس کا کنٹریبیوشن کرتے ہو، اور آپ حق بات سے کوسوں دور چلے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو حق کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دے تاکہ ہم صراط مستقیم کے اوپر چلیں، اور صحیح علماء کی لوگ دوستو آپ صحبت اختیار کرو تاکہ دین کی باتیں آپ کو علماء کرام کے یہاں سے ملے گی، علماء کرائم سے نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟